آج ہم بات کریں گے ذکر جلالی اور ذکر جمالی پہ کہ ان کا ذکر کرنا اور مراقبہ کرنا یا وظیفہ کرنا وہ بنا مرشد کے کریں یا مرشد کی اجازت کے ساتھ کریں۔ کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں نے یہ شکایات کی ہیں کہ جب بھی ہم ذکر جلالی کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر، اللہ کے جو نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا یا اللہ کا، یہ جلالی ذکر کہلاتا ہے، تو اس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں جسم میں بھی درد ہوتا ہے، ہمیں روحانی تکلیف بھی ہوتی ہے، جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے، نفسیاتی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ذکر جلالی کیا ہے اور ذکر جمالی کیا ہے۔ جو جلالی ذکر ہوتے ہیں وہ ان کا جو جب انسان ذکر کرتا ہے یا ان کی چانٹنگ کرتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے جسم پہ وہ بڑا جلالی، کیونکہ یہ جلالی لفظ ہوتے ہیں تو ان کا جو اثر پڑتا ہے جسم پہ وہ بھی بہت گرم پڑتا ہے جلال کے ساتھ، تو اس میں انرجی بہت ہائی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جسم گرم بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ رجتیں بھی آتی ہیں۔ رجتیں سمجھتے ہیں کوئی چیز پلٹ کے آئے، جیسے جنات، موکلات، اس قسم کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اور بالکل اس کے برعکس اگر دیکھیں تو دوسرا ذکر ہے ذکر جمالی۔ اب جمالی جمال سے نکلا ہے، جمال مطلب خوبصورت، تو جمالی ذکر وہ ہوتے ہیں جو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ چلتے پھرتے دن رات بنا اپنے کسی بھی شیخ کے اجازت کے آپ پڑھ سکتے ہو، جس میں کون سے ذکر آ جاتے ہیں، سمپل درود شریف آ جاتا ہے، یا رحمان یا رحیم، یہ جو ٹھنڈے جو ذکر ہوتے ہیں یہ آ جاتے ہیں، یا سلام، اس اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، کچھ ٹھنڈے صفاتی نام ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اور درود شریف تو سب سے زیادہ ٹھنڈا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جلالی ذکر ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو ان کے جلال میں، ان کی گرمی میں، ان کی جو شدت ہے اس میں کمی آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد، جو ذکر جمالی ہوتا ہے وہ کسی شیخ کے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہو جس کا تعلق ذکر جلالی سے ہے، کچھ ایسی آیات ہیں یا کچھ ایسے آپ کو اسم دیے گئے ہیں جو جلالی ہیں، جیسا کہ میں ایک دو آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ جلالی ہے، اللہ۔ اس کے بعد یا غفار یا قہار یا حی یا قیوم، اس قسم کے جو نام ہیں وہ بھی یہ بھی ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ملتے ہیں جلالی۔ اور اگر آپ پوری لسٹ چاہتے ہیں جلالی اور جمالی کی تو میں نے اس ڈسکرپشن میں ایک پرانا میرا ویڈیو ہے اسی پہ ہی، ذکر جلالی اور جمالی پہ، میں نے وہ بھی اس میں نے ڈسکرپشن میں اس کی دے دی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا لنک دے دیا ہے تاکہ آپ جا کے وہ سارا دیکھ لیں۔ اچھا، جب بھی ہم ذکر جلالی کریں گے تو ہمیں اجازت کی ضرورت پڑے گی، ہمیں نگرانی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جو شیخ ہوتا ہے یا آپ جہاں سے بھی کوئی بھی آپ کو اپنا مرشد بتا رہا ہے تو وہ پوری ایک مراقبہ کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے یہ وظائف کرنا ہے، اور جیسے ہی مراقبہ کیا جاتا ہے تو جسم بہت گرم ہو جاتا ہے، جلدی پانی بھی نہیں پینا، جلدی اٹھ کھڑا بھی نہیں ہونا، اور اپنے کپڑے بھی ڈھیلے، تو کیونکہ جلدی پانی پینے سے برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری دوسری بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ جسم گرم ہوتا ہے اور انسان جلدی پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری رجتیں آتی ہیں، موکلات آتے ہیں، جنات نظر آتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان سب کے جو بھی خاص طور پہ جب آپ کو کوئی مرشد قرآنی آیت دیتا ہے تو اس کے پاس اس قرآنی آیت کے موکل ہوتے ہیں، تو وہ اپنے طریقے سے آپ کو وہ دیتے ہیں کہ آپ اس کا ذکر کریں۔ تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ذکر جلالی جب بھی کیا جائے
تو وہ کسی نہ کسی مرشد، کسی نہ کسی استاد شیخ کی نگرانی میں کریں۔ باقی ذکر جمالی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو دن رات جب بھی کہیں، اس کے لیے کوئی مراقبے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ چلتے پھرتے بھی ذکر جمالی کر سکتے ہیں۔